ماشاءاللہ محترم جناب اقبال رمی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں محترم تیری عظمت کی فلک بوس عمارت کے تلے، تیری عظمت کی فلک بوس عمارت کے تلے شاہ مظلوم نے سرور کی نشانی دے دی۔ تیری عظمت کی فلک بوس عمارت کے تلے شاہ مظلوم نے سرور کی نشانی دے دی۔ تیرے قرآن کا ہر لفظ بچانے کے لیے میرے شبیر نے اکبر کی جوانی دی۔ نہیں بھول گیا پر انجی ہوتا ہے جیسے نوہ لکھا وہ انجی ہوتا ہے کون اکبر ماکر ربائی پیش کرنے لگا محترم دون سونا بے شک یوسف بہن سونا بے شک یوسف پر اکبر حسن دا باب ہے۔ بے شک بہن سونا بے شک یوسف پر اکبر حسن دا باب ہے۔ انگا سینہ چم چم روندیاں رہیاں لیلہ کلثوم دباب ہے۔ گھن خون اکبر دی چھاتی دا، گھن خون اکبر دی چھاتی دا کتے لیلہ وال کتے لیلہ وال خضاب ہے جن دی بہن دا داج کمینیاں نے آ لٹیا سمجھ سواب ہے۔ محترم مہانے ریلل بلاغ القبیر دانت اللہ علیہ ظالمین اس دنال میں گزارش کرا گا پیر طریقت رہبر شریعت انباء حقیقت آشنائے رموز معرفت خطیب اعظم آستانہ عالیہ جویہ شریف سیدہ اکارا سٹیج دی زینت نے آل محمد اور محمد پاک دے پاک گھرانے نال تعلق وہ آل محمد دے مسائب اور عظمت بیان فرمان گے۔ محترم میری گزارش حضرت پیر علامہ سید حسن رضا گیلانی صاحب نعرہ تکبیر بلند آواز نہ جا نعرہ تکبیر ہن جڑا بندہ چپ رہا ہے اس چپ پہ رہنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 آستانہ عالیہ جویہ شریف۔ تھوڑے پلیڑے ہو چاہیے پلیڑے یار گیا دعا بندہ مووی والا آ گیا پیر دا پیچھے ویڈیو کا کام رکھو اور پھر سے تو حال ہوندے لوگ آ دھیان کیتا التماس فاتحہ۔ درود سیدنا و مولانا محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ جس طرح خالق کا نام بلند ہے بلند آواز میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ
حسینیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ درود پاک پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام وابناء الحسین وابناء الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین لعنت اللہ علی اعداء الحسین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ فی قرآن المجید وفرقان الحمید وهو الصادقین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیریدون لیطفئوا بنور اللہ افواہہم واللہ متمم نورہ کارہ الکافرون۔ درود۔ تمام دوست احباب، آج کی محفل ذکر حسین میں سجائی گئی ہے۔ دعا ہے آل محمد کا عظیم تر خدا ہماری اس عظیم تر محفل کو منظور بھی کرے اور قبول بھی کرے۔ آمین۔ رب کونین شہزادی کونین کے صدقے میں اس محفل پاک میں جتنے ہاتھ بلند ہوں، اللہ نہ کرے کسی کمینے کے محتاج ہوں۔ اللہ بانیان محفل کے رزق وقت میں اضافہ فرما۔ میرے چچا پیر توصیف الحسن کی طبیعت ناساز ہے، بارگاہ محمد مصطفیٰ میں عرض ہے اللہ انہیں جلد از جلد صحت یاب کرے۔ سہرا درود کریں دعاؤں کی مقبولیت کے لیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ میں آپ کو آج جس موضوع پہ تھوڑی سی زحمت دوں گا وہ ہے قتل حسین کی وجہ، جس کے لیے میں نے آیت کریمہ کو سخن قرار دیا ہے، وہ ہے سورہ صف کی آیت۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، اے بندے، کچھ لوگ اپنے منہ کی پھونک سے میرے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور میں اللہ اپنے نور کو انجام تک پہنچاؤں گا، چاہے کافر برا مان جائیں۔ اب جب ہم یہ پھونک کا تصور ذہن میں لاتے ہیں تو جو تصویر ہمارے ذہنوں میں بنتی ہے وہ چراغ کی ہے۔ میرے اللہ یہ چراغ ہے کیا؟ میرے اللہ یہ چراغ ہے کیا؟ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو توحید نہ بتائے رسالت بتاتی ہے۔ اللہ سے پوچھا چراغ ہے کیا؟ اللہ نے بتایا نہیں کہ یا محمد بولا ان الحسین مصباح الہدی، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ کیا کہنے حسین تیری بادشاہت کے، اتنے لنگر خانے کسی کے نہیں جتنے تیرے ہیں، اتنی سبیلیں کسی کی نہیں جتنی تیری ہیں، جتنا بھی بڑا بادشاہ ہو کسی کے نوکر نہیں اتنے جتنے تیرے نوکر ہیں۔ لنگر ہر کوئی کھلاتا ہے، ہر کوئی پکاتا ہے، لیکن شرطیں ہوتی ہیں کہ ہمارا پیر بھائی کھائے، ہمارے اپنے کھائیں۔ یہ واحد لنگر حسین ہے جس پہ کوئی مذہب نہیں دیکھا جاتا، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مسلمان ہو، تمام لنگر کھاتے ہیں۔ پوری کائنات میں ایسے لنگر یا خدا دیتا ہے یا حسین دیتا ہے۔
पूरी कायनात में ऐसे लंगर या हुसैन देता है या खुदा देता है। इस मौजू से पहले मैं आप सब से दरख्वास्त करता हूं कि हुसैन जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जनाबे हुर के पास नमाज थी, हुसैन नहीं था। जनाबे हुर के पास रोजे थे, सिर्फ हुसैन नहीं था। इस सिर्फ की अहमियत को देखना है। जनाबे हुर के पास पूरा इस्लाम था, सिर्फ हुसैन नहीं था। अगर हुसैन इस मजहब इस्लाम में इतना जरूरी है तो उसकी कत्ल की वजह क्या थी? कत्ल किया क्यों? कत्ल तलाश करना बहुत आसान है, उसकी वेरिफिकेशन करना, तहकीक करना बहुत आसान है। हुसैन को कत्ल किया यजीदी फौज ने, यजीद शामिल था। यजीद का आबाई शहर कौन सा है? मक्का। और इमाम हुसैन का आबाई शहर कौन सा है? मक्का। आओ मक्का चलते हैं, मक्का जाके देखते हैं इनकी आपस में दुश्मनी क्या थी, इनकी आपस में दुश्मनी क्या थी। मक्का में जब पहुंचे तारीख इस्लाम से पूछा। एक तारीख है इस्लाम की जो हमें कुरान से मिलती है, एक तारीख है मुसलमान की जो हमें दरबार से मिलती है। हमने तारीख मुसलमान से पूछा आखिर वजह क्या थी। तारीख बताती है हुसैन और यजीद की आपस में कोई दुश्मनी नहीं थी। यजीद और हुसैन की आपस में कोई दुश्मनी नहीं थी। यजीद का बाप और हुसैन का बाप भी जंग कर चुके हैं। अच्छा, हमने तारीख से कहा और पीछे चलते हैं तो पता चला यजीद का दादा और हुसैन का दादा भी इख्तलाफ रखता है। हमने कहा यहीं रुक जाओ। हुसैन के दादे और यजीद के दादे में इख्तलाफ की वजह क्या थी? तारीख ने कहा ये दाग हम पर जरूर है, लेकिन हुसैन के दादे और यजीद के दादे में इख्तलाफ की वजह मोहम्मद थी। कहा मोहम्मद जैसी शख्सियत और इख्तलाफ की वजह? कहा हाँ, मोहम्मद का जो हुसैन का जो दादा था वो मोहम्मद को बचाना चाहता था और यजीद का दादा मोहम्मद को मारना चाहता था। समझे नहीं? यजीद का दादा कौन? कोई नाम उठाएगा? किसी को पता है? उल्टा बोले नहीं, क्या बात है। अबू सुफियान था यजीद का दादा और हुसैन के दादे का नाम क्या था? जनाबे हजरत अबू तालिब। अब जो कहते हैं कि हुजूर 40 साल बाद नबी बने, 40 साल जामी साहब 40 साल बाद नबी बना। वो नबी पहले भी था। जब मैं यहां पर आया खतीब में तब भी था, अब मिंबर से इजहार कर रहा हूं। इसलिए रसूल 40 साल पहले भी नबी था, चुप करके अपने आप को मनवाया सादिक और अमीन। 40 साल बाद जब अल्लाह ने कहा ऐ मोहम्मद अपने रिश्तेदारों को बुलाओ, अपने रिश्तेदारों को बुलाओ और दावत दो। किसकी? इस्लाम की। किसके घर? अबू तालिब के घर। मर्जी के मौलवी के सर पे कुरान रख और पूछ अल्लाह का अपना घर कहां था? अल्लाह का अपना घर कहां था? काबा में।
تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو دعوت ابو طالب کے گھر کیوں؟ پتا چلا جسے دعوت دی جا رہی ہے وہ کافر ہے، جس کے گھر ہو رہی ہے وہ کل ایمان ہے۔ درود پڑھے نا، چپ کیوں ہو گئے؟ پسند نہیں ہے؟ اللہ نے کہا اے محمد، جب اللہ کو پتا تھا کہ اس نے میرا کلمہ نہیں پڑھنا تو پھر دعوت اس کے گھر رکھی کیوں؟ یہ کیوں نہ کہہ دیا محمد 40 کفار کو ساتھ لے اور مکے کی دیوار کے ساتھ آ کے تکیہ لگا، تو میری بھی باتیں کر، میری توحید کی باتیں کر، اپنی رسالت کی باتیں کر، میری توحید کی باتیں کر، اپنی رسالت کی باتیں کر۔ ہم نے علماء کرام سے پوچھا کہ جب اللہ کا اپنا گھر موجود تھا تو ابو طالب کے گھر میں دعوت دی کیوں؟ علماء کرام نے کہا اللہ کے گھر میں بت تھے، اللہ کے گھر میں بت تھے، اللہ کے گھر میں بت تھے۔ ارے تو اندر سے مان گیا رحمان کے گھر بت ہے، عمران کے گھر بت نہیں۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں۔ عمران کے گھر دعوت ہوئی، لنگر علی کے باپ نے پکایا، لنگر علی کے باپ نے پکایا۔ یہ کافروں کو بلاتے، وہ لنگر کھاتے، چلے جاتے۔ تیسرے دن جب اسی طرح ہوا، پاک محمد مصطفیٰ نے آ کے کہا چچا جان بات تو میری کوئی سنتا نہیں، آپ لنگر کھلائے جا رہے ہیں۔ ابو طالب کی آواز آئی تیرا صدقہ کچھ نہیں مکتا۔ ابھی ایمان ابو طالب پہ شک ہے، تیرے دیا ہوا اس گھر میں بہت ہے، تو نے بات کرنی ہے؟ کہا جی چچا، کہا آج بات کر، آج نہیں جانے دوں گا۔ تاریخ پڑھو نا، تاریخ کی کتاب تاریخ طبری میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو ان کا جب یہ دعوت پہ جاتے تھے نا کفار، تو ایک طرف ابو لہب بیٹھ جاتا اور ایک طرف ابو جہل بیٹھ جاتا۔ جب حضور اپنی تقریر کرنے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کھڑے ہوتے تو ابو جہل اپنی آنکھ کا اشارہ کرتا، کچھ بندے ابو لہب اٹھا لیتا اور کچھ بندے ابو جہل اٹھا لیتا۔ اب علی کے باپ کی حکمت چیک کریں، ان کے درمیان میں آ کے کھڑے ہو گئے ابو طالب۔ ان دونوں نے اٹھنا چاہا، ایک ہاتھ ابو لہب کے کاندھوں پہ رکھا اور ایک ہاتھ ابو جہل کے کاندھوں پہ رکھا، اور یہ اٹھنا چاہا، کہا سکت، خاموش۔ تمام قریش خاموشی چھا گئی، سردار تھے اور فطرت ہے کہ اگر ایک ٹائم میں غصہ آ رہا ہو نا، ایک ٹائم میں غصہ، تو فوراً ہنسی نہیں آتی کہ ابو طالب کی نظر چہرہ محمد پہ گئی۔ سبحان اللہ۔ خوشی سے جھوم اٹھا علی کا باپ، کہا قم یا سیدی و مولایا، اٹھو میرا سید، اٹھو میرا مولا، اور جو کہنا ہے آج کہہ دے جو تیری رب کی طرف سے آیا ہے۔ ابو طالب کا اتنا کہنا تھا، آواز قدرت آئی، اے ابو طالب تیرا تو پہلے ہی توحید پہ بہت احسان تھا، آج تو نے ایک احسان اور کر دیا، تو نے میرے عبداللہ کے یتیم محمد کو مولا کہہ دیا، آقا کہہ دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تو نے 40 کفار کے اندر میرے نبی کو مولا کہا ہے، میں 1.25 لاکھ حاجیوں میں تیرے علی کو مولا نہ کہوں تو مجھے خدا نہ کہوں۔ واہ واہ تکبیر، واہ واہ، نعرہ رسالت، نعرہ سوالات
حاجیوں میں تیرے علی کو مولانا کہوں گا۔ پتہ چلا اللہ نے احسان کیا کہ تو نے میرے نبی کو اے ابو طالب مولا کہا۔ 40 کافروں کے میں وعدہ کرتا ہوں 1.25 لاکھ حاجی ہوں گے، اس میں تیرے علی کو مولانا کہلوایا اسی نبی کے منہ سے۔ اچھا پھر ایک احسان نہیں، جب ابو طالب کے گھر میں پل رہا ہے نبی تو اللہ نے احسان نہیں لیا؟ کیوں احسان لے؟ وہ خالق ہے، اس نے کعبے میں بھیجا علی کو، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ کہا جب اتنے احسان ہونے لگے نا تو کہا کہ اس طرح اگر میں تیرا مقابلہ کرتا رہا کل کو لوگ کہیں گے کہ خالق ہو کے بندے سے مقابلہ، خالق ہو کے مخلوق سے مقابلہ۔ اے ابو طالب میں ایک احسان ایسا کرنا چاہتا ہوں، ایک احسان کا بدلہ ایسا دینا چاہتا ہوں کہ جس میں مخلوق اور خالق کا فرق واضح ہو جائے۔ کہا کیا احسان کا بدلہ؟ کہا تو میرے نبی کا نکاح فرش پہ پڑھا، میں تیرے علی کا نکاح عرش پہ پڑھاؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ جویہ شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ جویہ شریف۔ زندہ باد۔ یہ کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی، اس کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کس کی؟ ایک دولت کی، دوسری انفرادی قوت کی۔ کوئی بھی تنظیم ہو، پی ٹی آئی ہوگی، اس کو بھی دولت اور لوگوں کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی تنظیم ہو، چاہے دینی ہو چاہے کوئی بھی تنظیم ہو، اسے کیا ضرورت ہوتی ہے؟ 2 چیزوں کی، ایک انفرادی، دوسری دولت۔ تو دین بھی ایک تنظیم تھی اللہ کی، تو دولت کس نے دی؟ سیدوں کی دادی جناب خدیجہ الکبریٰ۔ اور انفرادی قوت کس نے دی؟ جناب ابو طالب نے انفرادی قوت دی۔ کس طرح کہ جب حضور نے کہا کیا کہا؟ کھڑے ہوئے نا حضور ان کے درمیان، جب ابو طالب نے ان کو بٹھایا اور حضور کھڑے ہو گئے، کہا اللہ ایک ہے اور میں اس کا سچا نبی ہوں، جو یہ اقرار کرے گا میرے بعد وہ خلیفہ ہوگا، میرے بعد وہ خلیفہ ہوگا۔ یہ جو مسلمان تاریخ ہے نا، اس نے اس میں گھپلہ کیا ہے۔ میں عیسائی تاریخ اٹھائے نا، رومن امپائر کی، اس نے اسلام کی اس دعوت کو بہت باریک سے لکھا ہے۔ اس نے ایک ایک پہلو لکھ دیا اس میں۔ وہ کہتے ہیں جب رسول نے یہ کہا تو وہ کہتا ہے they are keep silent of all قریش، تمام قریش پہ خاموشی طاری تھی۔ حضور نے کہا who will help me، کون ہے جو میری مدد کرے گا؟ who will follow me، کون ہے جو میری اتباع کرے گا؟ کہا but one child، ایک بچہ، his name was علی، اس کا نام علی تھا۔ he was only 10 years old، وہ صرف 10 سال کا تھا۔ he jumped، وہ اچھلا۔ he cried، وہ چیخا اور کہا I help you، میں تیری مدد کروں گا، میں تیری اتباع کروں گا، میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑوں گا۔ سن تھا 11 سال کا، ایک یہ تھا علی۔
ایک 11 سال کا علی ہے جو 40 کافروں کے درمیان کھڑا ہو گیا، اور ایک 11 سال کا وہ علی جنگ صفین میں 500 گھڑ سوار کے سامنے کھڑا ہو گیا، جسے ہم غازی عباس کہتے ہیں۔ غازی عباس لقب اس لیے نہیں کہ وہ شہید ہو گئے تھے، لقب غازی اس لیے کہ 11 سال کی عمر میں جو جنگ فتح کی، آئے جو جنگ فتح کی، آج تک غازی ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ کربلا پہ جب جناب کے دونوں بازو شہید ہوئے نا، تو بی بی زینب نے لقب دیا تو میرا غازی بھائی ہے، اس لیے انہیں غازی کہا جاتا ہے۔ آپ 11 سال کے تھے، علی یہ ساتھ دیا، تو پھر جب ساتھ دینے کا وعدہ کیا نا، میں تھوڑا لمبا پڑھ سکتا ہوں؟ تھکے تو نہیں تو نعرہ تو سنائے نا، پھر گم سم کیوں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سید حسن علی گیلانی، آستانہ علیہ جویہ شریف، آستانہ علیہ جویہ شریف۔ جناب محمد مصطفیٰ اس دعوت کے بعد گھر سے باہر نکلے تبلیغ کے لیے۔ پہلے دن آئے زخمی ہو کے، دوسرے دن آئے زخمی ہو کے۔ جب ابو طالب نے دیکھا کہ بھتیجا دوسرے دن بھی زخمی ہو کے آیا ہے، بیٹھا نہ گیا ابو طالب سے، ہاتھ پکڑا محمد مصطفیٰ کا، اس جگہ آ گیا جہاں علی کھیل رہا تھا، کہا یا علی ادھر آئیں، کہا آپ نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ کیا کہ محمد زخمی ہو کے آ گیا، کہا بابا آج کے بعد تیرا محمد میرا آقا، میرا آقا زخمی نہیں ہوگا، آج کے بعد تیرا محمد میرا آقا زخمی نہیں ہوگا۔ وہ دن تھا کہ جب محمد نکلتے پیچھے پیچھے، پہلے آگے آگے محمد، پیچھے پیچھے علی۔ میں فکرہ چینج کر رہا ہوں، فکرے کا وزن ڈالنا، آگے آگے محمد رسول اللہ، پیچھے پیچھے علی ولی اللہ، آگے آگے محمد اللہ کا رسول ہے، پیچھے پیچھے اللہ کا ولی ہے، ہاتھ میں کھجوریں ہیں۔ راوی لکھتا ہے ہاتھ میں کھجوریں ہیں، نانا کھیل نہیں ہے، حفاظت محمد کا اسلحہ اکٹھا ہو رہا ہے، حفاظت محمد کا اسلحہ اکٹھا ہو رہا ہے۔ کھجور کھاتے جا رہے ہیں، گٹھلیاں سنبھالتے جا رہے ہیں، چھتوں پہ کافروں ماؤں کی کافر بچے پتھر لے کے کھڑے ہیں۔ ایک نے نشانہ لگانے کی کوشش کی، پاک علی نے انگلی کا اشارہ کیا، خبردار اگر پتھر مارا۔ جب علی نے حجت تمام کر لی، وہ پھر بھی نہ رکا تو ایک گٹھلی دے ماری۔ تاریخ میں راوی لکھتا ہے جہاں گٹھلی لگتی سر پہ لگی سر نہیں، بازو پہ لگے بازو نہیں۔ ملا کہتا ہے میں نہیں مانتا۔ جب قرآن میں آیت آئی کہ ہم نے ابابیل کے ذریعے ہاتھیوں کو مروایا، اے اللہ تو ابابیل کے ذریعے ان کی چونچ کے چھوٹے سے کنکر کے ذریعے ہاتھی مروا سکتا ہے، یہ تو ید اللہ ہے۔ ارے ید اللہ کے ہاتھ سے ایک بندے کا سر نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ جویہ شریف۔ زندہ باد۔ یہ ید اللہ کا ہاتھ ہے، تو ید اللہ کے ہاتھ سے بندہ نہیں گر سکتا۔ ابابیل کی منہ سے کنکر مروا کے ہاتھی مر سکتا ہے، وہ ابابیل ہے، اور یہ ید اللہ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ نبی نے فرمایا ہے، ہماری کتابوں میں راویوں نے لکھا ہے، مصنفوں نے لکھا ہے، اس سے انکار تو نہیں نا ہم کر سکتے ہیں۔ تو دولت تھی بی بی خدیجہ کی، اور
इंफरादी कुव्वत थी जनाब अबू तालिब की। एक छोटी सी बात बीबी खदीजा की, फिर आगे चलते हैं कि जनाब बीबी खदीजा को ना ताने मिलते थे। उस टाइम अरब के लोगों की रवायत थी, आप जानते होंगे, वो शेरों के अल्फाज में ताने देते थे। तो बीबी खदीजा से कहा, खदीजा तेरा बाप खवैलद, उसका शिमला सर का इतना बुलंद था कि आसमान को छूता था, तू अब्दुल्ला के यतीम की कनीजी में आ गई। अब बाप की भी हुर्मती बर्दाश्त ना हुई और शौहर की भी तौहीन बर्दाश्त ना हुई। बीबी ने ऐसा जवाब दिया कि शौहर की भी इज्जत रख ली और बाप की भी। कहा, बेशक मेरे बाप का सर का शिमला इतना बुलंद था कि अर्श को छूता है, और मेरे शौहर की जूतियां ऐसी हैं जो अर्श को छूती हैं। कैसी थी सईदों की दादी नानी। क्या बात है मुर्शिद, क्या बात। इनफरादी कुव्वत जनाब अबू तालिब और दौलत जनाब खदीजा की लगी। कैसे, मैं थोड़ा सा बयान करता हूं कि ये जो तंजीम बनती है, अब ये बीबी इतनी अमीर थी कि इसका एक ऊंट मक्के में होता था, पीछे वाला जो सबसे आखिर में, और जो सबसे पहला ऊंट होता था वो यमन में दाखिल हो रहा होता। इतनी अमीर थी ये बीबी कि कुछ मक्के के चोर डाकू लूटने लगे सामान। जब सामान लूटते तो नौकरों ने आगे कहा, बीबी मुनाफा कम हुआ है, वजह कुछ डाकू हैं, मक्के के चोर हैं जिन्होंने ये लूट लिया है सामान। अब बीबी सीधा अबू तालिब के घर, सरदार थे ना, जाके दस्तक दी। हज़रत अबू तालिब ने दरवाजा खोला, कहा, आपके मक्के के कुछ लोग मेरे काफिले को लूटते हैं, चोरी करते हैं सामान, मेरा मुनाफा कम होता है, आप सरदार हैं, इसकी खबर लें। अब जनाब अबू तालिब ने कहा, बीबी घर जा, तेरा काम हो जाएगा। ये कह के बीबी वापस पलटी। बीबी ने कदम वापस लिए कि नौकर ने कदम आगे लिए। कहा, बीबी पूछा नहीं किस तरीके से करेंगे, क्या कैसे होगा, कैसे पकड़ेंगे। कहा, खामोश, उन्होंने कह दो जी दिया है, उन्होंने कह जो दिया है। इतना यकीन था अबू तालिब की बात पर इस बीबी को। कहा, कह जो दिया है, अब चल घर, कल तक अबू तालिब हमारा सामान भी वापस कर देंगे, चोरों को भी पकड़ लेगा। अब सुबह हुई, जनाब अबू तालिब ने उन चोरों को बुलाया। कहा, मुझे पता है चोरी तुमने की है, जब चोरी तुमने की है तो मुझे ये बताओ कि माल कहाँ है। कहा, आप सरदार हैं, आप ही बताएं, भूखे मर जाएं, चोरी ना करें तो। कहा, चोरी ना करो, कोई नौकरी करो, काम करो। कहा, नौकरी है नहीं, काम है नहीं। कहा, अगर मैं खदीजा के साथ तुम्हारी तजारत करा दूं। सारे खड़े हो गए। कहा, कहाँ खदीजा, कहाँ हम, कहाँ खदीजा, कहाँ हम, कैसे कराएंगे। कहा, वो मेरी मर्जी। अच्छा मोहम्मद करना क्या होगा। अच्छा अबू तालिब करना क्या होगा। कहा, तुम्हारे घर जो सामान है वो ले आओ। अगर एक ऊंट है तो ऊंट ले आओ, अगर एक घोड़ा है घोड़ा ले आओ, कुछ भी है ले आओ और वापस दो ले जाना। ये तजारत है। अब कहते हैं तारीख में जुमले हैं, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, तारीख के जुमले, तारीख तबरी के जुमले बयान कर रहा हूं। उसमें लिखा हुआ है कि जिसके पास कुछ ना था वो मट्टी उठा के ले आया, जिसके पास कुछ ना था वो मट्टी ले आया। जब सारा सामान आ गया ना, अबू तालिब ने कहा, जाओ सुबह काफिले के साथ जाना तजारत के लिए। अपना नौकर भेजा बीबी खदीजा की तरफ, आओ जो सामान तुम्हारा लूटा था आ गया है। आए समझे नहीं। पहली रिकवरी की है इस्लाम में, अबू तालिब ने चोरी की पहली रिकवरी। आया सामान, जनाब खदीजा को दिया, वापस जाके रख दिया। सुबह जब वो काफिला चला, वही लोग जो चोरियां करते थे
آگے گھوڑے لگا کے بڑے خوشی سے چل رہے ہیں، ہم تجارت کرنے جا رہے ہیں۔ تجارت کر کے واپس آئے، نوکروں نے کہا جتنا منافع ہوتا تھا اس میں سے 80,000 اوپر آیا ہے۔ اب وہ 80,000 بی بی خدیجہ نے اٹھایا اور ابو طالب کی طرف چل پڑی۔ یہ پہلا خمس ہے جو بی بی دینے جا رہی ہے، یہ پہلا خمس ہے جو بی بی دینے جا رہی ہے۔ ابو طالب کی حویلی پہ آیا، دستک دی، وہ جو 80,000 تھے وہ سامنے رکھے۔ ابو طالب نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ خمس ہے۔ کہا میں اجرت نہیں لیتا کام کی، میں اجرت نہیں لیتا کام کی۔ جناب نے پاؤں پہ ہاتھ رکھے، بی بی خدیجہ نے کہا اے سردار تمہیں اجرت لینی ہوگی کیونکہ تو نے میرا ایسا کام کر دی جو صدیوں سے نہیں کر سکا، اجرت لینی ہوگی۔ جب بی بی بضد ہوگی، کہا اچھا اجرت دینی ہے تو پھر ایک بات سن، میرا ایک بھتیجا ہے جس کا نام محمد ہے، اس کو اپنے ساتھ تجارت پہ رکھ لے۔ جب یہ کہا تو بی بی نے کہا کل اپنے بھتیجے کے ساتھ میرے گھر آ جانا، میں رکھ لوں گی تجارت پہ۔ بی بی گھر چلے گی، صبح محمد مصطفیٰ کو انگلی کے ساتھ ابو طالب نے پکڑا اور جناب بی بی خدیجہ کے سامنے لے آئے۔ جب بی بی خدیجہ کی نظر پڑی نا محمد مصطفیٰ پر، چاند جیسی شکل دیکھ کے بی بی سب بھول گئی۔ جلدی سے اپنے نوکر کو بلایا، کہا اس کے ساتھ جاؤ، اس کا کردار چیک کرو، اس کی حرکتیں چیک کرو، اس کو دیکھو، تیرا کام صرف یہ ہے اور کوئی کام نہیں، باقی تجارت جانے محمد جانے، تجارت جانے محمد جانے، تجارت جانے محمد جانے، تو نے صرف دیکھنا ہے یہ کرتا کیا، یہ بیٹھتا کیسے، سوتا کیسے، اٹھتا کیسے ہے۔ یہ ساتھ چل پڑا، چلتے جاتا ہے۔ واپس جب قافلہ واپس آیا، جب تجارت کر کے قافلہ واپس آیا، اس بی بی نے آ کے پوچھا حساب نہیں چاہیے، یہ بتا یہ محمد ہے کیسا؟ کہا کیا بتاؤں؟ ایک بادل ہے جو اس کے سر پہ رہتا ہے، ایک بادل ہے جو اس کے سر پہ رہتا ہے، جہاں یہ قدم رکھتا ہے وہی جگہ کلمے پڑتی ہے، فرشتے درود و سلام دیتے ہیں، جس درخت کے پاس جاتا ہے وہ درخت جھک جاتا ہے، جس درخت کے پاس جاتا ہے وہ درخت جھک جاتا ہے، جس پتوں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے پتے سلام و درود بھیجتے ہیں۔ اس کی مثال میں تجھے کیا دوں؟ یہ کوئی عام انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، اتنی تنہائی میں بھی یہ بالکل پاک ہے۔ جب اس نے یہ کہا یہ بالکل پاک ہے، اچھا تو محمد ہے کہاں؟ کہا اپنے گھر۔ کہا اے میرے دل عزیز ایسا کر، یہ 100 اونٹ کی قطار لے لے، یمن کی ساری جائیداد لے لے۔ کہا بی بی کرنا کیا ہے؟ کہا محمد کے گھر میرا رشتہ لے کے جانا ہے، محمد کے گھر میرا رشتہ لے کے جانا ہے۔ یہ 2 قدم واپس آیا، ادھر منہ کر کے کہتا ہے بی بی اجرت تھوڑی ہے، کام زیادہ ہے، اجرت تھوڑی ہے۔ کہا اور کیا چاہیے؟ کہا جب یہ گھر کا مثال میں دیکھ رہا ہوں، اولاد جنت کی سردار پیدا ہوں گے، بس جنت دلوا دے، یہ پہلی جنت ہے جو اس کو ملی زمین پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غازیہ، صاحبزادہ حسن علی گیلانی صاحب زندہ باد، آستانہ علیہ جویہ شریف، زندہ باد، آستانہ علیہ جویہ شریف، آستانہ علیہ جویہ شریف۔ یہ پہلی جنت تھی جو اس کو ملی۔ قبلہ صاحب نے فرمایا یہ ایک ہی جنج ہے جو رسول لے کے گھر آئے، پہلی جنج جو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ محمد ابھی وہ بوڑھی بھولی نہیں تجھے، اتنا پیار، آپ 25 سال کے ہیں وہ 40 سال کی، اتنا پیار۔ تو یہ مثال قائم کر کے دی ہے تمہیں محمد نے۔ ایک چھوٹی سی بات، یہ اکثر ہم یا لگا دیتے ہیں، یہ الف یا، جیسے یا محمد، یا علی، یا غوث، یا آپ یا پیر اصغر علی شاہ جو آپ کے پیر ہیں کہتے ہیں۔ تو اکثر لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر
یا لگا کے یہ مدد کے لیے پکارتے ہیں، تو یہ اتنے یا علی جو ہم کہتے ہیں، اگر یا علی مدد کر سکتے ہیں تو کربلا میں امام حسین کی مدد کرنے کیوں نہیں آئے؟ اب جتنا میرے پاس علم ہے اس کے مطابق میں جواب دینے لگا ہوں، سمجھنا تم لوگوں نے ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، مقام اور ہے، امتحان اور ہے۔ مقام اور ہے، امتحان اور ہے۔ جناب حضرت موسیٰ پاک نبی اللہ کا ابھی دنیا میں نہیں آئے کہ نجومیوں نے فرعون کو بتایا کہ بچے ہوں گے، وہ ایک بچہ جو تیری خدائی کی تہس نہس کر دے گا، تو اس نے بچے مروانے شروع کر دیے۔ جب اس نے بچے مروانے شروع کیے، اسی صحرا میں جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی۔ اب 70 بچے مروا کے جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو اس گھر میں اس کے سپاہی آئے، تو ماں نے جلدی سے بچے کو تندور میں چھپا دیا، بچے کو تندور میں چھپا دیا۔ وہ کافر لوگ جو تھے وہ ڈھونڈتے گزر گئے، انہیں کیا پتا تھا کہ تندور میں بھی نبی ہوتا ہے۔ تندور تو جلا بعد میں، انہیں کیا پتا تھا؟ بھائی جو جب وہ نکل گئے تو ان کی ماں نے کہا اپنی کنیز کو، وہ میں نے موسیٰ کو تندور میں چھپا دیا تھا، ذرا موسیٰ کو تو اٹھا لاؤ۔ اتنا کہنا تھا، اس کی کنیز تڑپ اٹھی، کہا وہ کوئی بچے کی رکھنے کی جگہ ہوتی ہے بی بی؟ میں نے تو آگ جلا دی، میں نے تو لکڑیوں میں لگا کے آگ جلا دی ہے۔ آگ کا کہنا تھا قرآن میں، ماں تڑپی، ماں جو تھی نا دوڑی، جب دیکھا تندور کے کنارے پہ آگ الگ ہے موسیٰ، نار الگ ہے، نور الگ ہے۔ نار نار رہی، نور رہا، پتہ چلا کہ نور کے ساتھ نار نار ہی رہی۔ یعنی کہ کچھ لوگ نبی کی صحبت میں بیٹھ کے بھی ایسے ہی رہتے ہیں، جیسے اب نار جو تھی وہ آگ تھی، اس نے موسیٰ کو کچھ نہیں کہا، پھولوں کی طرح جس طرح موسیٰ کو اس کی ماں نے اٹھا لیا اور اللہ سے کہا یا اللہ اگر ایسے ہی دینا تھا تو پھر ہر جگہ چھپاتی پھرتی ہوں۔ اللہ کی آواز آئی، اے موسیٰ کی ماں میرا نام لے کے دریا میں بہا دے، میرا نام لے کے دریا میں بہا دے۔ اب دریا میں بہانے کا جب نام آیا تو موسیٰ کی ماں نے کہا یا اللہ بچہ بھی دیا تھا تو بہا دینے کے لیے۔ اللہ کی آواز آئی، اے موسیٰ کی ماں میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہی موسیٰ، اس کا دشمن فرعون ہے، اس کے گھر میں اس کو پرورش دوں گا، دودھ بھی تو پلائے گی، گودی میں بھی سارا دن تیرا رہے گا، اجرت بھی تجھے ملے گی، اور پھر جب یہ بڑا ہوگا موسیٰ کسے ہاتھوں سے فرعون کی داڑھی منڈوا کے تیرے گھر نبی بنا کر نہ بھیجا تو اللہ نہ کہیں۔ اللہ نے وعدہ کر لیا۔ موسیٰ کی بہن کا نام تھا کلثوم۔ کیا نام تھا؟ کلثوم۔ جناب کلثوم سے کہا جاؤ تابوت لے کے آؤ۔ یہ وہی تابوت ہے جس کو آج ہم تابوت سکینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس میں نبیوں کے عصائے کرام ہیں، نبیوں کی نشانیاں ہیں، جس کے پیچھے یہودی بھی پھیرے ہوئے ہیں کہ جس کے پاس وہ تابوت آ گیا وہ بادشاہ ہے، وہ پوری دنیا پہ بادشاہی کرے۔ یہ وہی تابوت ہے۔ جب تابوت والے کے پاس آیا نا، جب تابوت والے کے پاس آئی نا بی بی نے کہا تابوت چاہیے، کہا کس لیے؟ اب نبی کی بہن تھی، جھوٹ تو بول نہیں سکتی تھی۔ کہا ہمارے گھر اللہ نے بیٹا دیا ہے، فرعون دشمن ہے، وہ اسے مروا نہ دے، ہمارے سچے رب نے، ہمارے سچے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کو پانی میں بہا دو۔ وہ جو تابوت تھا وہ اس نے اس بچی کو دیا، اور ذہن میں سوچا کہ اس بچے کے بارے میں اگر میں نے جا کے فرعون کو بتا دیا، فرعون کو بتا دیا تو انعام ملے گا۔ اب اس نے یہ سوچا جانے کے لیے، وہ گیا
अभी पहुंच रही तो रास्ते में सांप ने रास्ता रोक लिया। इस गली में जाए, उस गली में जाए, देखे सांप एक ही है, रास्ते बदलता है, सांप वही है कि एकदम सांप ने मुंह खोला, उसको खा गया। तारीख में है, यानी बंदा नबी की मुखबरी करे तो सांप खा जाता है, ये ज़हन में रखिए। अब वो तबूत लेकर बीबी कहाँ चली गई? घर। मूसा को तबूत में रखा और बहा दिया। इधर जनाब बीबी आसिया, ये कौन है? फरौन की बीवी। ये अपनी छत पे खड़ी बालकनी में, देखा है कि दरिया जो फरौन के पीछे से महल से गुजरता है ना, वहां से एक तबूत जा रहा है। अपनी नौकरानियों से कहा उस तबूत को लेके आओ। जब वो तबूत लेके आए, खोला तो देखा चांद से भी खूबसूरत बच्चा है। अब अल्लाह ने बीबी आसिया के दिल में मूसा की मोहब्बत डाल दी, कहा इसको मैं ही पालूंगा। कुरान में इस बीबी को मोमना कहा गया। मैं सवाल यह करता हूं कि अल्लाह ने इस बीबी को मोमना कहा नहीं, अभी मूसा 3 दिन का है, अभी मूसा नबी हुआ नहीं। हमारे ईमान में नबी 40 साल का है, तो वो मोमना कैसे होगी? ना उसने कुरान में है, ना उसने कलमा पढ़ा, ना उसने नबी मूसा का कलमा पढ़ा, ना नबी ने ऐलान किया मैं नबी हूं। वो मोमना हुई तो हुई कैसे? पता चला जो नबी की परवरिश करे उसे कलमों की जरूरत नहीं, वो मोमना होते हैं, वो मोमिन होते हैं। अब फरौन से कहा ये बच्चा मैंने पालना है। बात ध्यान में रखना, मकाम और होता है, इम्तिहान और होता है। उसने कहा बच्चा मैंने पालना है। अब बंदा चाहे बाहर खुदा भी हो, घर में नहीं चलती, अब बाहर चुप है, अंदर है। एक दिन गौर से गुस्से से जनाब मूसा को देखने लगा। जब गुस्से से देखा ना, इसने जनाब मूसा को देखा, इसको जनाब आसिया ने देख लिया। जब बीबी आसिया ने देखी ना, कहा रुक इधर आ, ये तू बच्चे को देख कैसे रहा है? कहा नहीं मैं तो वैसे देख रहा हूं। कहा फिर उठा। जब नजदीक किया ना जनाब मूसा, कुरान में है जनाब मूसा ने उसकी दाढ़ी पे हमला किया। जब दाढ़ी पे हमला किया, ये फरौन पीछे हटा, उसको कहा कि इसने तो मुझ पे हमला कर दिया है, इसने तो मुझ पर हमला कर दिया है, ये आम बच्चा नहीं। कहा बच्चा है, गलती से हाथ लग गया होगा। कहा नहीं नहीं, ये हाथ बच्चों वाले नहीं है, ये हाथ बहुत सख्त है, ये वही बच्चा है। मैं इसको अभी तेरे सामने कत्ल करूंगा, अभी तेरे सामने कत्ल करूंगा। ये सुनना था। बीबी ने कहा कि ये तो मेरे मूसा को कत्ल ना कर दे, तो बीबी ने उसको छुपाया। हजरत मूसा, कुरान में अल्फाज है, जनाब पे मूसा को छुपाया। जब छुपाया, कहा नहीं नहीं मूसा, ये बच्चा है, तेरे गले में एक हार है जो चमक रहा है, ये बच्चा है। बच्चा चमकती चीज को हाथ लगाता है, बच्चा चमकती चीज को हाथ लगाता है। अब ये भी तो फरौन था, सियाना था, समझदार था। कहा अच्छा, चमकती चीज को बच्चा हाथ लगाता है, चलो मैं तजर्बा करता हूं। इसने देखते कोले मंगवाए, देखते बलते कोले मंगवाए। कहा अगर बच्चा है तो कोलों को हाथ लगाएगा, अगर वही है तो कोलों को उठाएगा नहीं। जब कोले आए, आवाज कुदरत आई, मूसा इज्जत बचाई, मूसा इज्जत रखी। जब सामने कोले आए, उसी तरह मूसा ने कोयला उठाया और जबान पे रखा। कुरान में आयत है, अल्लाह हमारी उम्मत को तंदुरुस्ती दे, सही करे। कुरान में है ना जी, क्या बात है, जनाब को पता है आयत का। अच्छा, वो कुरान में आयत है। इसी वजह से जब वो कोयला रखा गया, मूसा जब बड़ा भी था, उसकी जबान पे छाले का निशान था। मैंने कहा या अल्लाह, ये वही मूसा नहीं जो 3 दिन का था और आग ने कुछ नहीं कहा, आज कोयले से जबान सड़ गई। बताया वो मूसा का मकाम था, ये मूसा का इम्तिहान है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गासिया, आस्ताना आलिया जोया शरीफ जिंदाबाद। ये मूसा का इम्तिहान है। एक ये बात, एक और बात कि मोहम्मद मुस्तफ़ा, ये आपने सुना होगा बुक्स में भी, हर कोई पढ़ता है कि कोई बुढ़िया माई थी, वो कूड़ा फेंकती थी।
किसी ने लिखा कि कूड़ा गिरता था, मेरा ईमान नहीं है, क्योंकि जब कुरान में आ गया इन्नमा युरीदुल्लाह, तो फिर कूड़ा कैसे गिर सकता है। हाँ, कूड़ा वो लाजमी फेंकती थी, मोहम्मद मुस्तफा पे नहीं गिरता था, कभी इधर गिरता था, कभी इधर गिरता था। तो अब हम सवाल करें, ऐ मोहम्मद तू तो वही नहीं जो इशारा करता है चांद के 2 टुकड़े कर देता है, अब इस माइक को जमीन पे नहीं गिरा सकता उन इशारे से। कहा वो मेरा मकाम था, ये मेरा इम्तिहान है, इसलिए या अली मदद। कहते हैं करबला में फिर क्यों नहीं मदद की अली ने, वो उनका इम्तिहान था और सफीन में इनका मकाम था। ये दिन रोने के दिन है, आले मोहम्मद को पुरसा देने के दिन है। फजाइल जितना इनका पढ़ लो खत्म ही नहीं होता। मैं हर महफिल में कहता हूँ रात खत्म हो सकती है, फजाइल आले मोहम्मद खत्म नहीं हो सकते। 10वीं का दिन अजान अली अकबर से शुरू हुआ और सजदा हुसैन पे खत्म हो गया। मसाइब हर कोई पढ़ता है, मैं अपने अंदाज में मुकर्ररीन के अंदाज में सुनाऊंगा कुछ रवायात जो पाक हजरत हुसैन के हवाले से हैं। जनाबे हजरत हुसैन जब तन्हा रह गए, ना कासिम था, ना अब्बास था, ना अकबर था, ना ओनो मोहम्मद, ना हुर, ना जॉन, कोई साथी नहीं। जब अकेले रह गए ना गरीब, तो सरकार की जो बहन है जनाबे आलिया, नाम मैं इसलिए नहीं लेता क्योंकि ये मकाम नहीं है नाम लेने के, गलत लोग करते हैं जो नाम लेके बुलाते हैं, ये इनका लक़ब है, उनसे पुकारा करें। जनाबे बीबी आलिया मौला अली की बड़ी बेटी हैं। जनाबे बीबी आलिया ने बहुत खूबसूरत जोड़ा उतारा और जनाबे हुसैन के लिए रखा। अब जनाबे हुसैन जनाबे आलिया के खैमे के सामने खड़े हुए और खड़े होकर आवाज़ दी, बहन मेरा सलाम। कहा इस तरह तो गैर भी सलाम नहीं करते, मैं तेरी बहन हूँ, अंदर आ जाए। जनाब हुसैन अंदर गए तो जनाब ने कहा बैठें। इमाम हुसैन बैठे तो बीबी ने सरकार की गर्दन से बोसा लिया। बोसा लेके कहा कि मुझे नाना मोहम्मद ने कहा था कि जब 10वीं का दिन हो तो मेरी तरफ से हुसैन का गला चूम देना। ये कहना था कि इमाम हुसैन खड़े हुए और बहन का माथा चूम लिया। कहा मुझे भी नाना हुसैन ने कहा था जब 10वीं का दिन आए तो ज़ैनब का माथा चूम लेना। अब बीबी इतना कह के उठी हैं और एक अबा बहुत खूबसूरत है जिस पे हीरे मोती लगे हुए हैं, वो इमाम हुसैन को पेश की। कहा ये पहने और फिर सलाम करके जाएं। कहा ये अबा मुझे ना दो, कोई सबसे पुराना जोड़ा है ना, सबसे पुराना, वो निकाल कर दो। कहा तू मोहम्मद का बेटा है और पुराने जोड़े में जाएगा। कहा इस वजह से नहीं, कल तुम लोगों ने मेरी लाश पे आना है, ये इतने कमीने हैं, इन्होंने मेरा जोड़ा भी नहीं छोड़ना, तो शायद फटा हुआ पुराना समझ के मेरे बदन पे छोड़ जाएं। तो जनाब ने वो अबा पुरानी पहनी। जब खैमे से बाहर निकले ना तो कभी इधर देखते हैं, कभी इधर देखते हैं। ऊंची आवाज में सैयद रोया। रोने की वजह पूछी, या सैयदा क्यों रोते हैं? कहा जब मैं निकलता था एक तरफ से कासिम आता था, एक तरफ से अब्बास आता था, एक तरफ से मोहनो मोहम्मद आते थे, एक तरफ से अकबर आता था, मुझे घोड़े पे सवार करता था। अभी इतना कहना था कि एक बुर्का पोश बीबी
گھوڑا تیار کر کے لے آئی، کہا میں چڑھاتی ہوں۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں غازی کی بہن ہوں، میں لاہور والی ملکہ ہوں، میں غازی کی بہن ہوں۔ کہا بی بی تمہیں گھوڑا بنانا کس نے سکھایا؟ کہا جو کل رات گزری ہے نا، رات کو خیمے میں حضرت عباس آئے تھے، کہا تھا کل میں نے نہیں ہونا، کل ہم کسی نے نہیں ہونا، حسین تنہا رہ جائے گا، حسین کے سارے عزیز مارے جائیں گے، تو اس کو گھوڑے پہ چڑھانا تم نے ہے۔ تو حضرت عباس نے مجھے گھوڑا بنانا سکھایا۔ امام حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے اور لشکر کی طرف چل پڑے۔ اتنی خوبصورت جنگ کی آپ کے امام نے کہ کوفے کی دیواروں تک ان کو لگا دیا۔ پھر ایک صدا آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس صدا پہ امام حسین نے تلوار نیام میں ڈالی اور سجدے کی طرف بڑھے۔ جب سجدہ حسین آئے تو شیطان کی آواز آئی، یا اللہ اگر اس جیسا انسان ہوتا، مجھے پتا ہوتا آدم کی اولاد اس جیسی ہے تو میں بھی آدم کو سجدہ کرتا۔ یا اللہ یہ اتنا نزدیک سورج آ گیا اور تیرا حسین سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا، ابھی سجدے میں سر ہے، کہ سر اس ملعون نے اٹھایا۔ کہ جب ملعون نے سر اٹھایا، ادھر سے سر اٹھایا، ادھر سے بی بی آ گئی، چھوٹی فاطمہ جسے کہتے ہیں، بی بی آ گئی۔ بی بی نے کہا میرے بابا اس بی بی کا نام سکینہ ہے، جو امام حسین کی 4 سالہ بیٹی ہے۔ اس بغیرت نے سوال کیا، اے حسین کیا بیٹی کو تم نے بلایا ہے؟ کہا نہیں، بغیرت اس جیسے موقعوں پر بیٹیاں بلائی نہیں جاتی، آ جاتی ہیں۔ اس بغیرت کا دوسرا سوال، حسین اس کو تو بھیجے گا یا میں؟ کہا چلی جائے گی، تھوڑے ٹائم ہے۔ باقاعدہ اس نے خنجر نکالا اور جناب کے سر پہ رکھا، 13 ضربیں، روایت ہے 13 ضربیں لگی اور امام حسین کا سر شہید ہوا۔ جب سر شہید ہوا، سر اتار کے یہ چل پڑا ہے، بی بی یہ 4 سالہ اس کے پیچھے دوڑی ہے۔ کہا اے قوم جفا کے بندے، تو نے میرے بابا کو مار تو لیا ہے، یہ سر مجھے دے دے۔ اتنا کہنا تھا، یہ بغیرت واپس آیا، اس نے منہ پہ تھپڑ مارا کہ سکینہ خاک پر گری۔ خاک پر گر کے آواز دیتی ہے، میرے چاچا غازی آج تو ہوتا تو مجھے تھپڑ تو نہ پڑتا، میرے بابا تو شہید نہ ہوتے۔ لعنت اللہ علیہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں شبی کہ جن کے نانا نبی، کون شبی
اہل جنت کی سردار آل نبی، اہل جنت کی سردار آل نبی، شاہدی کی کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں یا الہی صدقہ زہرا کو یہ سلام آج گانا ہو کو دوستوں آپ بیٹھ کے جو بھی اس محفل پاک میں بیٹھے ہیں 3 مرتبہ درود پڑھ لیں۔ دعا ہے رب جلیل کے بابرکت سے جناب کی بارگاہ میں یہ جتنا ہم نے نعتیں پڑھی ہیں یا مصائب پڑھی ہیں جناب کے بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ ایسی محفلیں اس خطۂ ارض پہ برپا ہوتی رہیں، اگر یہ محفلیں نہ ہوں تو دنیا ابو جہل ہو جائے۔ یا میرے اللہ اس محفل کے صدقے جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا کر۔ یا اللہ تجھے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کا واسطہ ہے، یا محمد تمہیں علی مرتضیٰ کا واسطہ ہے، یا علی تمہیں حسن حسین کا واسطہ ہے، اے جناب حسین تمہیں 6 ماہ کے اصغر کا واسطہ ہے، اے حسین تمہیں بیمار کربلا کا واسطہ ہے۔ جتنے بھی بیمار اس فلم میں ہیں یا مومن مومنات ہیں اللہ شفا کلی عطا فرما۔ جناب محمد مصطفیٰ کے صدقے جوار رحمت میں عطا جگہ دے جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، جتنے مومن ہیں جتنی مومنات ہیں یا اللہ جو اس بارگاہ میں حاضر ہیں ان کی تمام نیک دلی خواہشات کو پورا کر۔ یا اللہ ہم تیرے ہی نوکر ہیں، ہم تیرے ہی بندے ہیں، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے۔ ہم تیرے ہی در سے مانگتے ہیں، ہم تجھ سے ہی فیض مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہر کسی کو اتنا عقل دے کہ وہ حق کو سمجھ سکیں، حق پر رہ سکیں۔ یا اللہ ہمیں سچے اور حق کے مرشد کی تائید کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم جتنی بھی نیک خواہشات لے کے اس محفل میں حاضر ہوئے ہیں یا اللہ ہماری تمام نیک خواہشات کو پورا فرما۔ بحق خدا بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ اس محفل میں اٹھے ہیں یا اللہ تجھے عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ یہ ہاتھ خالی نہ جائیں۔ یا اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، یا اللہ ان کی نیک اولاد اور صالحہ اولاد دے، یا اللہ ان کے نیک راہ لگا، یا اللہ ان کے نصیب اچھے کر۔ مرتے ہیں ہم حسین حسین کر کے، جیتے ہیں ہم علی علی کر کے۔ صحابہ سے پیار ہو اور نبی سے محبت ہو، اہل بیت کے گھر سے مودت ہو۔ اللہم
صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر لنا ورحمنا وعافنا واعف عنا فی الدنیا والآخرۃ انک علی کل شیء قدیر. بیٹھنا